بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تفسخوا الا لعذر، نہیں فسخ ہوتی مساقات مگر عذر کی وجہ سے۔ عذر آگے خود ہی بتا رہے ہیں کہ مثلا ہاری ایسا بیمار ہو گیا، ہاری سمجھتے ہیں نا کسان ایسا بیمار ہو گیا کہ وہ کام کر ہی نہیں سکتا، تو اب کیا مجبوراً فسخ کرنی پڑے گی۔ یا کسان چور ہے، مالک کو پھل اور اپنے ٹہنیوں پہ خطرہ ہے اور اس کی چوری ثابت ہوئی ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہے، فسخ کی جائے گی۔ ہاں، وَقَوْنُ الْعَامِلِ مَرِيضًا، ٹھیک ہے، اور عامل کا مریض ہونا، لا يقدر علی العمل، عمل پر قادر نہ ہو، او سارقا، یا چور ہونا، یخاف علی، کیا لکھا ہے، صافہ، اس کو صاف ہے سب عافی، کہ اس کو خوف اپنے ٹہنیوں پر، او ثمر ہی، یا کس پر، پھل پر، عذر، کیا ہے یہ، عذر ہے۔ یہ کون کی خبر ہے، کیا، کون العامل، ٹھیک ہے، مریضاً او سارقا عذر، سمجھے؟ ٹھیک ہے، آگے ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں، مساقات کے مسائل پورے ہو گئے۔ اب بتا رہے ہیں کہ کوئی خالی زمین کسی کو دے اور کہے کہ اس میں درخت بھی لگاؤ اور پھر اس میں پھل بھی ہو جائیں، تو کام زیادہ ہے، درختوں میں ٹائم لگتا ہے، تو آدھے درخت بھی تمہیں دوں گا، آدھی زمین بھی تمہیں دوں گا اور پھل بھی دوں گا، جو آدھا آدھا کر دیں گے، یہ جائز نہیں، یہ جائز، کیونکہ اس میں شرکت ہو رہی ہے اس چیز میں جو عقد سے پہلے موجود ہے، زمین جو عقد سے پہلے موجود ہے، زمین، کیا بات آگئی سمجھ میں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کفیل الطحان کی معنی ہے، کس کی معنی ہے؟ اب جب یہ عقد مثال طور کر لیا اور بعد میں فسخ ہو گیا، اب تقسیم کیسے ہوگی؟ کہیں گے کہ زمین اور درخت اور پھل مالک کو ملے، سمجھا؟ اور جو عامل ہے اس کو مزدوری بھی ملے گی اور درختوں کی قیمت بھی ملے گی، سمجھا؟ درخت جو کہ اس کے ہیں، تو درختوں کی قیمت بھی عامل کو ملے گی، بات آ گئی سمجھ میں؟ اب اعتراض یہ ہے کہ بھئی آپ درختوں کی قیمت کیوں دلواتے ہیں؟ آپ اتنا کام کریں، درخت تو اس کو دے دیں نا، بھئی وہ اپنے درخت لے جائے، آپ کہہ رہے درخت اس کو دو، پھر قیمت اس کو دو، درخت ہی لے جائے، بات ہی ختم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں درخت جو ہے نا وہ زمین کے تابع ہوتے ہیں، تو زمین کے تابع ہو کر جو ہے وہ جائیں گے صاحب زمین کے پاس، لیکن چونکہ محنت اس کی ہے درختوں کی ساری، ٹھیک ہے، تو لہذا درخت جو ہے وہ کیا ہے، قیمت اس کو ملے گی، بات آگے سمجھ میں؟ آگے پہ اس کا ہیلا بھی بتا رہے ہیں، ہیلا یہ ہے کہ کیا ہے، زمین جو ہے نا، زمین وہ اس کو دے کہ تم درخت بھی لگاؤ اور ہر چیز کرو، پھر کیا کرے، آدھے درخت کے بدلے میں اس آدھے درخت خرید لے، آدھی زمین کے بدلے میں، آدھے درخت خرید لے، آدھی، تو کیا ہوگا، اس کے بعد آدھی زمین بھی آ جائے گی، آدھے درخت بھی آ جائیں گے، آدھی زمین آدھے درخت اس کے پاس آ جائیں گے، بات آ گئی سمجھ میں؟ دیکھو ودفع، اور دیا، فضاءً، خالی زمین، مدتاً معلومتاً، مدت معلوم کے لیے، لیغرس، تاکہ اس میں درخت لگائے، وَيَكُونُ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ بَيْنَهُمَا، اور ہوگی زمین اور درخت ان دونوں میں عدوات، لا يصح، یہ صحیح نہیں، اشتراط الشرکۃ فیما ہوا حاصل قبل الشرکہ، کیونکہ شرط قرار دیا ہے شرکت کا اس چیز میں جو شرکت سے پہلے ہی موجود تھی، جو شرکت سے پہلے ہی، والثمر والغرس لرب الارض، اب کیا ہوگا جب فسخ ہو جائے گی تو پھل اور درخت زمین کے مالک کے لیے ہوں گے، وللآخر قیمت غرسہ، اور دوسرے کو اپنے درختوں کی قیمت ملے گی، واجر عملہ، اور اس کے لأنہ فی معنی کفیل الطحان، کیونکہ یہ کفیل الطحان کی معنی میں ہے، دوسری ہے کہ حاصل ہونے کی،
لأنه استیجار ببعض ما یخرج من عمله، کیونکہ زمین کو کرائے پر دینا ہے بعض اس چیز کے بدلے میں جو اس کے عمل سے نکل رہی ہے، اور وہ آدھا باغ ہے۔ وَإِنَّمَا سے وہی اعتراض کا جواب، اعتراض یہ ہے کہ کیا ہے، درخت اس کو دے رہے ہیں، پھر وہ قیمت دے رہا ہے، ڈائریکٹ درخت دے دو۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَا يَكُونُ الْغَرَضُ لِصَاحِبِ، کیا ہے، ہاں ہاں ہاں، اور جزنس نہیں ہوگی درخت مالک کے لیے، صاحب عرض نہیں ہے۔ یہ نیچے بین السطور لکھا ہے صاحب العرض، یہ غلطی ہے، شارع نے لکھا ہے کہ شرح والا نے، یہ غلطی ہے۔ جزنس یعنی مراد کیا ہے، لصاحبی مطلب مالک کے، مالک کون ہے، عامل، درختوں کا مالک کون ہے، محنت اس نے کی ہے نا، اس نے اگایا نا۔ جزنس نہیں ہوگے درخت جو ہے وہ کیا، اس کے مالک کے لیے، لأنہ غرس برضا ہو، کیونکہ اس نے درخت لگائے اپنی رضامندی سے اور صاحب عرض کی رضامندی سے، وصار تبعا للارض، یہ زمین کے ہی تابع ہوگی۔ اور ہیلا جواز کا یہ ہے کہ بیچے آدھے درخت آدھی زمین کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ ویستاجر صاحب الارض العامل، اور اجرت دے زمین والا عامل کو 3 سالوں میں، مثلا کوئی تھوڑی چیز، مثلا 10 روپے، ٹھیک ہے، 10 روپے تیری 3 سال کی اجرت، سمجھا، اور باقی درخت اس میں بیچ دے، ٹھیک ہے، لیعلم فی نصیبی، تاکہ وہ اس کے حصے میں عمل کرے، اللہ اعلم۔ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔